بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے. دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر 1890 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ هذا خیر فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن كان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ: بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ فهل يدعى احد من تلک الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. کون پکاریں گے؟ فرشتے. اور جنت کے دروازے سے پکارنے کا مطلب ہے کہ داخل ہو جائیے. تو جو آدمی کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا. کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے، آ جاؤ اس میں. یہ دروازہ بہتر ہے، آ جاؤ اس میں. آپ نے پھر فرمایا: جو آدمی نمازیوں میں سے ہوگا، نماز پڑھے گا، تو اسے باب الصلاۃ یعنی نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. اور جو آدمی جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. اور جو آدمی روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا. اور جو آدمی صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا. یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ تو بات ہے کہ آدمی کو دروازوں سے پکارا جائے گا، ایک ایک دروازے سے، نماز کے دروازے سے، روزے کے دروازے سے وغیرہ. کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: نعم، ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. اور آپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو. اللہ! بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. نماز کے دروازوں سے، صدقہ کے دروازوں سے، باب الریان سے، جہاد کے دروازوں سے پکارا جائے گا. انہی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا. فرشتے پکاریں گے کہ یہ تمہارے لیے اچھا دروازہ، آ جاؤ آ جاؤ. جوڑا خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کی شرح میں یہ فوائد ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جوڑے سے مراد 2 کی تعداد ہے. 2 کی تعداد، گنتی، یعنی 2 گھوڑے. اگر گھوڑا خرچہ کر رہا ہے تو 2 گھوڑے، 2 بکرے، 2 گائے، 2 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور بعض کے نزدیک یہ زوجیت ہر عمل خیر میں ہو سکتی ہے، جیسے 2 نمازیں، 2 روزے وغیرہ. اس طریقے سے بہت سارے محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے
کہ دو چیزوں کا ذکر ہے، جیسے ایک درہم خرچہ کر رہا ہے، جیسے سونا اور چاندی، درہم دینار، گائے اونٹ، بکری گائے، دو قسم کا دو جانور ذکر کر رہا ہے، یہ بھی کچھ علماء نے کہا۔ تو اس طریقے سے بات ہے۔ بہرحال جو آدمی اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا ہے تو جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا۔ اس حدیث میں غور کیجئے، حدیثیں بہت علم کی سمندر ہوا کرتی ہے، ہم لوگ مختصر سے وقت میں خالی اوپر سنتے ہیں، موٹی موٹی باتیں یاد رکھیے، جو میں کچھ بھی بتاتا ہوں یہ موٹی موٹی بات ہے، اور بہت گہرائی ہے ان سب باتوں میں۔ ایک بات یہ ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک اعمال کئی قسم کے ہیں، نیک اعمال کئی قسم کے ہیں، بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا ہے۔ کوئی بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ جنت کا طرف دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے اور کچھ دروازے ہیں، اور دروازے ہیں، صدقہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نماز کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس طریقے سے کوئی غریب ہے صدقہ نہیں کر پا رہا ہے تو روزے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو نیکیوں کے دروازے بہت قسم کے نیکی ہیں، بہت قسم کے نیکی ہیں، یہ اللہ نے ہم پر آسانی کیا ہے، اللہ نے ہم پر آسانی کیا۔ اسی وجہ سے کوئی کسی بھی لیول کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، امیر بھی نہیں کہہ سکتا، غریب بھی نہیں سکتا، بیمار نہیں کہہ سکتا ہے، اچھا صحت مند نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہو، اللہ نے اس طریقے سے کھول دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے تو دوسرے دروازے اس کے لیے نہیں کھلے ہوئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے لیے تمام دروازے کھلیں گے، اور ان خوش نصیب میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور شیعوں کا اس میں رد ہے۔ وہ لوگ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گئے تھے، یعنی اسلام سے پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، یہ ان کا رد ہے اس میں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، جیسے روزے داروں کے لیے باب الریان، نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ، صدقہ کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ۔ اس طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ دوسری حدیثوں میں یہ بات ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، صدقہ بہت بڑی چیز ہے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ صدقہ کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عدۃ الصابرین کے اندر بہت ساری چیزوں کو تقریباً 15 سے زیادہ فوائد ذکر کیے، 15 سے زیادہ فائدے ذکر کیے ہیں صدقہ کے۔ ان میں سے ایک دو باتیں میں بتاتا ہوں صدقے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آدمی صدقے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے آدمی کے اندر سے بلا مصیبت، اس کے گھر سے پریوار سے بلا مصیبت دور ہوتی ہے، صدقہ کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ سے خطا گناہ ختم ہوتے ہیں، صدقہ سے گناہ خطا ختم ہوتے ہیں۔ صدقے کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، صدقے کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور مال کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کے ذریعے سے رزق انسان کے پاس آتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا صدقے کے ذریعے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، تو رزق میں اس میں بڑھوتری ہوتی ہے صدقے کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، 5واں فائدہ، کہ دل خوش ہوتا ہے صدقے سے۔ اگر نیک نیت سے آدمی کرے گا صدقہ تو اس کا دل خوش ہوگا۔ آدمی کو دیکھیں گے کبھی کبھی بہت مالدار ہے لیکن بڑا دل تنگ ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے اور دل کو سکون نہیں رہتا ہے،
اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، انہی میں سے صدقہ بھی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے صدقہ کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتا ہے۔ صدقہ کیوں دے رہا بندہ؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو صدقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا، وہ اچھا گمان رکھے گا۔ اسی طریقے سے ساتواں فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے چنگل سے بھی بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے صدقہ۔ اسی طریقے سے ایک بات صدقے کے فائدوں میں سے یہ ہے، 8واں فائدہ، کہ نفس کی پاکی ہوتی ہے، نفس کی صفائی ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور مخلوق بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ضرورت مند پر صدقہ کریں گے تو آٹومیٹک دیکھیے وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے عیب چھپتے ہیں، صدقہ سے بندے کے عیب چھپتے ہیں۔ اب دیکھیے گا بہت سارے، ہر انسان کچھ نہ کچھ خطا اور غلطی کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے عیب اس کے بندوں سے چھپا لیے جاتے ہیں۔ یہ صدقے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کا ایک فائدہ یہ 11واں فائدہ کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافہ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی 1000 سال جیے، یہ بھول جائیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ عمر میں اضافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کتنوں بھی عمر زندگی ملی ہے، اس میں نیک کام کی توفیق مل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کم عمر میں مر جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں نیکیوں کے کہ دوسرے 100 سال جی کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ تو عمر میں برکت اور اضافہ کا یہ مطلب ہے، اور حقیقت میں بھی اس کی عمر بڑھ سکتی ہے، عمر اس کی بڑھ سکتی ہے، زندگی لمبی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ 12واں فائدہ کہ بندوں، انسانوں، لوگوں کی دعائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ صدقہ کریں گے تو آدمی آٹومیٹکلی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، یہ صدقے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک 13واں فائدہ یہ ہے کہ عذاب قبر اس سے دور ہوتے ہیں، عذاب قبر اس سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ 14واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن صدقے کے سائے میں بندہ رہے گا۔ جیسے قیامت کے دن بڑی گرمی ہوگی تو صدقے کا سایہ بھی اس کو نصیب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سختی سے بچاؤ کا ذریعہ صدقہ ہوگا۔ اور کئی فائدے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر بڑی گہرائی ہے، تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان سب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بڑا چانس ملا ہے نیکیوں کو کمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دروازے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جتنی ہم کو طاقت اللہ نے دیا ہے، جو بھی کام کرنے کا اس کو کر گزر جانا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو برائی سے، فتنہ سے، فساد سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ بچا کر رکھے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر ہی جینے مرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔